اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سچے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرعون کی بیٹی کی خادمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹی فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی یا اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ کیا، یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے اللہ مراد ہے جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس خادمہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کے بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا۔ پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے جب اس کو اس گائے کی پیتل والی گائے میں ڈالا جانے لگا تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی۔ تو بچے نے کہا کہ اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ طبرانی فی الکبیر، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین، جب فتنے اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمایا کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں ان تمام کو ایک ہی راکھ میں ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی کرامت ثابت ہوئی۔ جو انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔